جناب صدر، جیسے دوستوں نے بات کی، یہ سیل ممکنہ ہے. جس طرح سوشل ریئلزم کو بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک جذبے کی قوت اور دوسرا زبان کا پکا ہونا، آپ زبان کو اس طرح سے استعمال کریں کہ وہ آرٹسٹکلی اپیل کرے، وہ اس چیز میں وہ کمی ہے. یہ نہیں کہ ہمارے دوست ہیں تو ہم انہیں کہہ دیں کہ اس طرح سے بات کر دیں کہ نہیں یہ بہت اعلیٰ چیز ہے. حسین صاحب کو پنجابی کی بہت اعلیٰ شاعری ہے. اردو میں تھوڑا سا ان کا ایشو ہے، انہیں اس پر توجہ دینی چاہیے اپنے کرافٹ پر اور اپنی طے داری پر. مثلا جب یہ طے داری والا شعر جو نائب والا ہے یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ کنٹراڈکشن خود یہاں موجود ہے. خدا زمین پر خدا کا نائب بن بیٹھا انسان ہے، ٹھیک ہے، اور نائب بن کر ہی اس نے سارے پواڑے ڈالے ہیں. یہ پھر لسنس لے دیا کہ میں تو اللہ کی طرف سے ہوں. تو یہ معاملہ، یہ جو ہمیں کس نے بتایا ہے کہ سزا کے طور پر بھیجا گیا، تو ہاں مذہب نے بتایا، مذہب. اور نائب بنایا کس نے بتایا؟ ہمیں مذہب نے بتایا. تو یہ سوال پھر یہ بہت ہی اچھا شعر ہے. جیسے جون ایلیا نے کہا تھا کہ وہ یہی ممکن تھا اتنی مدت میں، تو یہ اس سطح کا شعر بنتا ہے. یہ تشکیق کا جو پہلو ہے یہ اس طرف جاتی ہے بات. اور مقطع ان کا بڑا خوبصورت ہے. یہ لہو کے داغ والا، یہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ ہمارے جو لوگ پارسائی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو جو قاری مسجد مولوی، یہ پارسائی کا دعویٰ تو نہیں کہیں ہے. اور وہی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا آئے دن میں خبر ہوتی ہے. تو یہ کچھ اسی طرح پارسائی کا دعویٰ ہماری اشرافیہ بھی کرتی ہے. پارسائی کا دعویٰ تو صرف ہمیں نہیں ہے نا، ان دو جو ہیں اور مل کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. پارسائی کا دعویٰ نہیں کا ہے. تو اس حوالے سے اچھی بات ہے. اور یہ پوئٹک ہے یہ شعر، امیدیں پھول جیسی کھل رہی ہے. کیا خوبصورت شعر ہے، وہ اب کتنی رسائی ہے اس میں. وہ پوئٹک امیت جو ہے نا وہ بھی اس میں موجود ہے، اس لیے یہ شعر بہت اچھا ہے. باقی انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا اسے جو یہ بیانیہ انداز ہے، بیانیہ انداز کے اندر دو جو شعر ہیں ہم نے اس کی تعریف کی ہے دوستوں نے، باقی جو بالکل سیدھے سیدھے ہیں. اسی لیے جو میں پولیٹیکل سینسیٹیوٹی کی بات کرتا ہوں تو وہ جو شاعرانہ حمایت ہے وہ آنی چاہیے. آپ شاعرانہ انداز نہیں ہوگا تو پھر وہ بیانیہ ہے، سیدھی بات ہے. اس میں فرق جو ہے وہ ہمیں ملوز خاطر رکھنا چاہیے، جس طرح سے یہ اپنی دوسری پنجابی شاعری میں کرتے ہیں. مجھے وہ ریت کنارے چپ ان کی پنجابی کی بڑی اچھی نظر ہے، اس میں سارا وہ اہتمام ہے. تو میرا خیال ہے شاید جلدی میں لے آئے ہیں. تو اس میں انہیں چاہیے کہ ابھی اس پر ابھی ہمارے کچھ اور دوست بیٹھے ہوتے تو وہ شاید ہمیں کہتے کہ ہم دوست کا خیال کر رہے ہیں اور وہ لوگ اس پر بات کرتے. تو اس طرح سے ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ دوست کو ایک اچھا مشورہ دینا چاہیے، اور میرا مشورہ ہے. صدر صاحب اس سے ایک منٹ کی ہو گیا. اچھا دوستوں، بات یہ ہے کہ ایک تو راہل صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، آپ بیٹھے ہیں، تو شاعری بھی حوالے سے تو لوگ ہیں ہمارے پاس. راغب صاحب نے جس تناظر میں بات کی، وہ ایک اور تناظر ہے. آبد نے جس تناظر میں بات کی وہ رائج تناظر ہے یہاں، کہ یہی سمجھا جاتا ہے، یہی بتایا جاتا ہے. مگر پاکستان میں جو اللہ کا نائب ہے نا وہ ایک بندہ ہی ہے، اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف 1970، اور وہ ہے جناب آصف علی زرداری. آئین پیغمبر میں لکھا ہوا ہے جی کہ حاکمیت کا اختیار اللہ کی ذات کو ہے، اور بندہ اللہ کا نائب ہونے کے ناطے اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کرتا ہے. تو ہی is the only person who is using the power given by Allah Almighty. اچھا، تو
میں یہ سمجھا بلکہ اس حوالے سے نا نائب کے حوالے سے ایک شعر میرا بھی تھا کہ رزق پہنچا ہے تیرے نائب تک ابھی حقدار تک نہیں پہنچا. یعنی کہ میں نے اپنے آپ سے اندازہ کیا تھا کہ بھائی تیرا نائب تعالیٰ مزے لے رہا ہے. تو فیض صاحب نے بھی اس پہ کہا کہ چنگا شاہ بنائے اب سائیاں پورے کھانے آواز نہ دیے تو کیونکہ اسی نائب کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ آغاز میں نظم کے آغاز میں وہ نائب ہی کہہ کے گئے ہیں. اچھا مطلب میں نیا زخم جگائی دے رہا ہے مجھے یہ آپ کا اعتراض درست ہے. مجھے خود سے اب یہ خود جو ہے نا یہ یہاں پہ 2 معنی دے رہا ہے. اب انہوں نے استعمال کیا ہے پتہ نہیں اپنے معنی میں یا محبوب کے معنی میں. تو یہ یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے. اب یہ بھی آپ دیکھیں ذرا اس میں یہ تو ہو سکتا تھا کہ مجھ سے رہائی دے رہا ہے کہ میں جو اپنی ذات میں مقید تھا میں باہر آ گیا. مگر ایسا ہی ہوتا نا بندہ اس معاملات میں. اسی طرح ایک جو آخری شعر ہے وہ بھی مجھے حالانکہ یہ مضمون تو نہیں تھا میرا, میں تابش نہیں ہوں نہ یہ تابش ہے. وہ مجھ کو اس پار جو ملا تھا ایمان وہ تو اس پار تک نہیں پہنچا. تو یہ ایک تنازع جو تھا مجھے آ رہا تھا سوال کہ حسین اس پار جو میں دیکھتا ہوں یہ کیا ہے آگے مجھے کیا وہ دکھائی دے رہا ہے. تو سر میں یہ ہوتا یہ میں نے یہ میرا یہ ذاتی ہے کہ میں بھی ساری زندگی چھوٹی بہن میں لکھتا رہا. اب یہ میں لکھتا رہا ہوں یا مجھے آتی ہی چھوٹی بہن ہے یہ مجھے نہیں پتا. مگر میں چھوٹی سی بات کر کے تو ختم کر دیتا ہوں بات کو. تو چھوٹی بہن میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی میرا ذاتی جو تجربہ وہ یہ ہے کہ چھوٹی بہن میں جب شعر ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ایک ذاتی تجربہ میرا ہے. اچھا پھر مضامین بنتے چلے جاتے ہیں. تو میں یہ کرتا ہوں خود کہ اگر ہوں تو بہت سارے شعر جو ہو جاتے ہیں جب تو پھر میں اس کے بعد اس کیفیت سے جب نکل آتا ہوں تو پھر ان کا خود تنقیدی جائزہ لیتا ہوں کہ کون سے پڑھنے والے ہیں اور کون سے پڑھنے والے نہیں ہیں. تو میں حسین شمس بھائی بھی چھوٹا کہ آپ حسین عادت کی موجودگی میں راحت صاحب آپ ایسے سینئر لوگوں کی موجودگی میں بیٹھے ہیں یہاں پہ جو عروض کو سمجھتے ہیں عنوان کو سمجھتے ہیں سارے معاملات کو سمجھتے ہیں. تو ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ چیزوں کو دیکھ لیا کریں یا آپ دکھا دیا کریں. آپ بیٹھا ہوا میں نے پیچھے بار فون کر کے پوچھا کہ یار شعر غزل خریدتے ہیں نہیں بات کی ہے ان سے آپ سے فون کر کے پوچھ لیتے ہیں یا پوچھ لیں گے نہیں پوچھ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں کوئی قباحت ہونی نہیں چاہیے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں سے سیکھنے کا عمل نکالے جو انسان اپنی زندگی میں سے سیکھنے کا عمل نکال لے اسے خود اپنی موت کا اعلان کرنا چاہیے. چاہے جائے کہ لوگ مساجد کے سپیکر سے استفادہ کرتے تھے کہ جی اللہ جو ہے وہ ہو گیا. تو آج کا یہ پروگرام اچھا تھا, بہت خوبصورت تھا, بڑی اچھی گفتگو ہوئی اور خاص کر کے ڈاکٹر شبیر صاحب کے مضمون پر تو محفل میں موجود ہر بندے نے گفتگو کی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کامیابی ہے, برکت ہے, کامیابی ہے, بہتر ہے کہ اس پر بات زیادہ ہو. اچھا مکالمے کے دوران یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سی باتیں ایسی سن رہے ہوتے ہیں جو ہم نے کہیں نہیں پڑھی ہوتی. اچھا اب جو بات کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ معتبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو معتبر سورسز ہوتے ہیں تو وہ علم میں اضافہ کرنے کا ایک سورس ہوتے ہیں. جو سورس آف نالج ہے نا اس میں مجلسی علم کا معتبر آدمی ایک اہم ترین آدمی ہوتا ہے. مجلسی محفل میں مجلس میں بیٹھا ہوا جو معتبر آدمی ہے وہ ایک بہت بڑا سورس ہوتا ہے اس کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام it was an excellent program and I am really thankful all of my friends. تنظیم کے عہدے داران کا شکریہ کہ آپ نے بلایا اور اس پروگرام پر اچھی گفتگو کی. آزاد کے ساتھ آپ کا بھی شکریہ. آپ یہ جانتے نہیں تھے کہ آج میری سرکار تو مجھے کہہ رہے تھے میں لازمی میرے نام کروں. تو آپ کا بھی شکریہ, بڑی مدد.